5 علمی پوائنٹس جو اس کو میں ریبٹل کروں گا. 5 تو میں نے بتایا کامن پوائنٹس, اب 5 علمی پوائنٹس ریبٹل کرنے کے لیے. نمبر 1, یہ ٹرینڈ خود ساختہ تھا اپنے پرسنل گینز کے لیے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر, کیونکہ ویڈیو تھی یہ جولائی 2024 کی اور اسے انہوں نے جوڑا 26 نومبر کے واقعے کے ساتھ. 26 نومبر سے 4 مہینے پرانی ویڈیو تھی اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب 2.0 بن کے لانچ ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود تنخواہ دار ہیں. اور جس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ پتہ ہے کون ہے؟ نادر بلوچ, ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں. پہلا کلپ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اس سے ان سب لوگوں نے ولاگ بنائے. یہ مجھے نہیں پتا تھا. میں نے جب عمران ریاض خان صاحب سے رابطہ کیا تو ان کے اسسٹنٹ دوست جنید صاحب جو ہیں, جنید سلیم نہیں ایک اور جنید, میں نے کہا مجھے وہ کلپ چاہیے. انہوں نے ڈھونڈ کے مجھے وہ کلپ بھیجا. پھر میں نے کنفرم کیا واقعی لوگوں نے اسی کلپ کو چلا کے ولاگ. میں نے سیدھا فون کھڑکایا نادر بلوچ کو. میں نے کہا نادر بھائی یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب میرے پاس وہ آیا تھا, میں نے چڑھا دیا. میں نے کہا اس میں دیکھا آپ نے 6 کٹنگ ہے, صرف ایک طرف کی بات بیان ہوئی ہے, دوسری طرف کی ہوئی نہیں ہوئی. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا آپ کا دماغ نہیں کام کیا, آپ کے پاس میرا نمبر سیو ہے, ایک فون کال پہ میں اویلیبل تھا. کہتے ہیں انجینئر صاحب مجھے معاف کر دیں, معذرت, میں پوری ویڈیو چڑھاؤں گا اور معذرت بھی کر دوں گا. آج کل وہ ہم نیوز میں پروڈیوسر ہیں. میں نے ان کو آفر کی کہ آپ آ جائیں اکیڈمی. ویسے تو لوگ ہم سے پوڈ کاسٹ مانگتے ہیں تو ہم نے لائن میں لگائے ہوئے ہیں, آپ کو میں دے دوں گا, آ کے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے یہ بات کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب میں نے وہ پوری ویڈیو 1.5 گھنٹے کی دیکھ لی ہے, یہ اس طرح نہیں تھا, یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں معذرت کرتا ہوں. نادر بلوچ نے تو مجھ سے کی ہے معذرت, کم از کم میری کو 4 دفعہ اس کے بعد ان سے بات ہو چکی ہے. اور میں نے ان کو کئی ایک نصیحتیں کی کہ آپ نے اس طرح نہیں بننا کہ کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے اور بعد میں آپ کو یہ نہیں چھوڑیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب ہم آپ کی اس نصیحت پہ پہلے سے ہی عمل کر رہے ہیں, ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے. علمی پوائنٹ نمبر 2, پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں یا ان کے سپورٹرز, ان کا شکوہ جو مجھ سے تھا کہ میں نے خان صاحب سے متعلق جو چیزیں تھیں ان کے اوپر بیان نہیں کیا, وہ بھی اپنی موت مر گیا. جائیں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, 9 مئی کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک نہیں, اس رات کوئی ویڈیو آ گئی تھی, لاکھوں لوگ دیکھ چکے تھے. جنرل عاصم منیر کی تصویر کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ اگر تم فیض حمید کو اور باجوہ کو سزا نہیں دے سکتے تو پی ٹی اے والوں کو اندر نہ کرنا. یہ میں بات کر رہا تھا. کہتے ہیں انجینئر صاحب بدل گئے. انجینئر صاحب نہیں بدلے, تم لوگ بدلے ہو. پہلے مطیع اللہ جان کو گالیاں نکالتے تھے, اب کہہ رہے ہو وہ بڑا اچھا صحافی ہے. حامد میر بڑا اچھا صحافی ہے. ہم تو شروع سے تعریف کر رہے تھے, 2016 سے کر رہے تھے. باقی علمی اختلاف اپنی جگہ. 26 نومبر اس کے اوپر جو نمازی کو انہوں نے پھینکا, اس کے اوپر میں نے سخت ویڈیو ریکارڈ کروائی. اچھا, ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں. مسنگ پرسنز کے اوپر, خان صاحب پہ قاتلانہ اٹیک ہوا اس کے اوپر, 8 فروری کے الیکشن کے اوپر میں نے کہا کہ 2018 سے زیادہ متنازع الیکشنز ہیں 2024 کے. اور میں کیا کروں, تنخواہیں تم لوگوں نے کھائی ہیں, کام ہم سے لینا چاہتے ہو. یہ میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کو کہہ رہا ہوں, نہ تمہارے لیے کبھی کام کیا ہے, نہ ان کے لیے کبھی کام کیا, اور نہ آئندہ کریں گے. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ جو کٹا ہوا کلپ ہے جو نادر بھائی نے مجھ سے معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی سے اپلوڈ ہو گیا اور باقی لوگوں نے ولاگز کیے, وہ ٹی سی ایم کے جو طلحہ احد بھائی ہیں ان کے اپنے آفیشیل چینل پہ رکھا ہے. آلموسٹ 2.25 لاکھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. آپ اس کو خود دیکھیں, 1.5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے. اس میں جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں جو انہوں نے کاٹ کے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا, میں وہ پوائنٹس بھی اس میں ڈسکس کروں گا. وہ پوری کی پوری ویڈیو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. اس میں نے آسمہ جہانگیر کی تعریف کی ہے. آسمہ جہانگیر وہ عورت ہے, اس کی تعریف کرنے سے ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر مشرف تک لوگ اپنی قبر میں بھی کانپ اٹھتے ہیں, اتنی وہ نفرت کرتے ہیں آسمہ جہانگیر سے. حامد میر صاحب کی میں نے تعریف کی مسنگ پرسن کے اعتبار سے, وہ انہوں نے کاٹ دی بیچ میں سے. اور میں نے ٹی ایل بی کو بھی کہا کہ یہ بھی ایسٹ ہیں, کم از کم ووٹ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں, انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے ٹی ٹی پی کی طرح. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس میں تعریف کی ہوئی, جو آج کل ان کے امام بھی ہے. ہاں ہے نا امام. اچکزئی کی نقلیں منہ پہ چادر پھیر کے کون اتارتا تھا کنٹینر کے اوپر؟ آج اچکزئی صاحب امام ہے, تو کیا اچکزئی نے اپنا قبلہ بدلا ہے؟ نہیں, انہوں نے بدلا ہے. تو اچھا چلو آپ مانو کہ اس وقت اچکزئی کو جو یہ کہتے تھے, کس کے کہنے پہ کہتے تھے؟ سچ سچ بتا دو, اس کے اوپر بھی ایک ٹویٹ کر دو, بتاؤ سچ سچ کس کے کہنے پہ تم اعلی کار بنے ہوئے تھے؟ اب یہ نہ کہنا کہ باقی بھی اعلی کار تھے. نہ 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 نہ, تمہیں ہم نے مہاتما مانا تھا کہ تم باقیوں کی طرح نہیں ہو, تم بھی وہی نکلیا. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب باقیوں کو موقع دیا, ایک خان کو بھی دے دیں. ہائے ہائے ہائے, خان کو میں نے موقع دینا ہے؟ تم نے تو ہمیں بتایا تھا یہ ویسا نہیں ہے. تو پھر ہماری بات کو ہضم کرو کہ ایک کتا روسٹ ہے, دوسرا بلی روسٹ ہے دونوں ہی رام. اس طرح نہ کرو. ایک غریب بدتمیز خود کسی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہیں اور لوگوں کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں آپ لوگ. تو وہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں, کلپس کٹے ہوئے ہیں.
وہ صرف میں ہائی لائٹس اس کی چلاؤں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا, حتیٰ کہ طلحہ بھائی اینڈ پہ کہتے ہیں وہ علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کچھ آپ نے بول دیا ہے, تو اب اینڈ پہ آپ عاصم منیر صاحب کو ڈائریکٹلی کوئی میسج دے دیں. تو میں نے اس میں وہ میسج دیا 9 مئی کے اوپر, اس میں بولا, اور میں نے اس میں سٹنگ آرمی چیف کو یہ کہا کہ آخرت کی فکر کریں, جو بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے انہیں چھوڑیں, 1 سال سے ان کی ڈیٹس نہیں لگ رہی ہیں, آپ اللہ کو جواب دے ہوں گے. اور میں نے وہ جملہ ریپیٹ کیا جو پی ٹی اے والے کہتے ہیں انجینئر صاحب کا پہلے اور کوئی قبلہ تھا اب بدل گیا, کعبے کی چھت والا جملہ اس ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں بھی ہے. لو سامو, اینڈ میں نے کہا کہ آرمی چیف, چیف جسٹس نواز شریف, عمران خان, یہ سب کے سب لوگ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر معافی مانگے. اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا, مشرف بھی غلط کرتا رہا, باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے, فیض امیر بھی غلط کرتا رہا, اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. آئی تھنک یہ پرابلی پہلی کانورسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا. لاسٹلی جنرل عاصم کے لیے اگر آپ ایک میسج دیں, اور لیٹس سے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا, عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. ڈان لیگ پہلے پرائم منسٹر کو فارغ کرواتے ہیں, بعد میں ڈان لیگ کہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ پالیسی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے. تو یار آپ لوگ مخلص نہیں. غامدی صاحب ہمارے استاد ہیں, ہمیں ان سے عقائد میں اختلاف ہے, لیکن ان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی سسٹم یہاں پہ نافذ کر دیا ہوتا, اسلامک, نان اسلامک, یا جو بھی دنیا میں اخلاص کے ساتھ اس کے پرنسپل کو فالو کرتے رہا, تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں انجینئر صاحب نے صرف خان صاحب سے معافی منگوائی ہے. جھوٹ بولا ہے تم نے. اسی پوڈ کاسٹ میں نے سب سے معافی مانگنے کا کہا ہے. دیکھ لیں کتنا بڑا بلنڈر ان لوگوں سے ہوا ہے. ان لوگوں نے پتا کیا کیا ہے؟ جس طرح کوئی یہودی مجھے آگے کہے نا کہ انجینئر صاحب آپ کے قرآن کو ہم کیا پڑھیں, قرآن حکیم میں تو تمہارے رب نے ہمیں پھٹکارے ہوئے بندر کہا ہے. آج کی ڈیٹ میں ڈیجیٹل بندر, نئی ٹرم لے جاؤ, پھٹکارے ہوئے بندر. ظاہر ہے یہ بھی پھٹکارے گئے نا, پہلے تو 5th جنریشن وار لڑ رہے تھے, اب ان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی ہوگی. یہودی اگر مجھ سے کوئی آگے بات کرے تو میں اسے کیا کہوں گا؟ رکو ذرا, صبر کرو, آ جاؤ بتاتے ہیں. میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ اس میں صرف لکھا ہوا ہے, میں اسے بتاؤں گا بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے واقعی جو تم کہہ رہے ہو. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے فرمایا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ, یعنی ڈیجیٹل بندر. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے, کیونکہ اصحاب سبت تھے یہ جنہوں نے مچھلی کے شکار کے بارے میں حد سے تجاوز کیا, ان کو اللہ نے بندر بنایا تھا. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, بنی اسرائیل, یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا, تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو میں کہوں گا کہ ڈیجیٹل بندروں, یہودیوں, کسی زمانے میں تم اللہ کے لاڈلے تھے. سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے, لیکن جب تم نے نافرمانی کی پھر تم ڈیجیٹل بندر بن گئے, پھٹکارے ہوئے بندر. تو یہ بات کمپلیٹ ہوگی نا. اب پوڈ کاسٹ میں سے ایک کلپ کاٹا اور ٹرینڈ چلا دیا, دوسری بات کاٹی نہیں. قرآن حکیم میں سے بھی میں ایک کلپ کاٹوں, قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اور یہودیوں کے خلاف کلپ چڑھا دوں؟ نہیں. دوسرا بھی ہے, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی آپ کو پتا ہے نا, میں تو دس ہے کہ بنو امیہ دی چالاں جتنے ختم ہوندی ہیں اتوں میری عقل سٹارٹ ہوندی ہے. میں اور بھی مثالاں دے سکتا, لیکن ایک ہی عزم کر لو نا, کافی ہے انشاءاللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے سوشل میڈیا جو گائیڈڈ لوگ ہیں ان کے, انہوں نے 5 بڑی چیزیں میری اس میں پکڑی ہیں, اور وہ بھی ڈسیو ہونے کی وجہ سے جو عمران ریاض خان صاحب نے اپلوڈ کی. باقی تو ساری فضول ہیں, ان کو خود ہی پتا چل گیا کہ فضول ہیں. 5 کون سی تھی؟ نمبر 1, انہوں نے کہا جی کعبے کی چھت والا بیان جو ہے وہ پرانا تھا بنایا, تو اب پتا چل گیا ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں بھی کعبے کی چھت والا بیان ہے, یہ جھوٹ پکڑا گیا. نمبر 2, انہوں نے کہا جی آپ نے عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا, باقیوں سے کیوں نہیں کیا؟ جھوٹ. اسی ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں نے تو آرمی چیف کو, چیف جسٹس کو, نواز شریف کو, عمران خان کو مینشن کر کے کہا ہے کہ تم سب کعبے کی چھت پر کھڑے ہو اور قوم سے معافی مانگو اپنے پرانے گناہوں کے اوپر. ٹھیک ہے. تیسرا, یہ بڑا ڈنگ مارا ہے عمران ریاض نے اپنی بیوقوفی میں. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب خان صاحب کے کریکٹر کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, کہہ رہے ہیں نہ تو اس کا ماضی پتا اور نہ پتا مستقبل. تو انجینئر صاحب اللہ کا اور اس کا اپنا معاملہ ہے, اس نے کب کہا میں پارسا ہوں. اب یہ جو بھی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں واقعی یار انجینئر صاحب نے تو ذاتیات کے اوپر حملہ کیا ہے.
اللہ کے بندوں، میں تو اپنے مخالفین کی بھی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرتا، حالانکہ میرے کئی مخالفین ایسے ہیں جن کی ذاتی باتیں مجھے پتہ ہے. بے شرمو اس کو سنتے. میں نے پولیٹیکل کردار کی بات کی تھی کہ ان کے بازی کا نہیں پتا، پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے. اب یہ نہیں کہہ رہے میں پاور سے آؤں گا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے بٹھاؤ، ان کو ہٹاؤ اور خط لکھ لیں آرمی چیف کو. یہ تو بعد میں خط لکھے. تو مجھے نہیں پتا ان کا مستقبل کیا ہوگا کہ یہ یو ٹرن بہت لیتے ہیں. اس کو عمران ریاض نے کہا کہ میں خان صاحب کے ذاتی کردار پہ بات کر رہا ہوں. کتنی بڑی یہ دو نمبری ہے. لیکن میں تمہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں. آج کل ویسے ہی تم پہ مشکل وقت ہے کہ ٹھیک ہے شیطان کہتے چڑھ کے تم نے یہ بات کی، لیکن اب پوری ویڈیو کے بعد معافی مانگو. اگلی ویڈیو میں آ کے معصوم سا جملہ بول رہا ہے ہاں مجھے پتا چلا ہے یہ پرانی ویڈیو ہے. تو تیرا پروگرام تو وڑ گیا. تو نے تو 26 نومبر کے اوپر لگایا تھا کہ اس کے بعد لانچ ہوا ہے یہ، اور یہ 26 نومبر سے 4 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے. تیرا پروگرام وڑ گیا. معافی مانگ مجھ سے. جھوٹ بولا تو نے. ہاں پتا چلا عدت کیس کے، عدت کیس نہیں، 9 مئی پہ بولا. مسنگ پرسنز پہ بولا جو تو نے مسنگ کروائے تھے فیض حمید کے ساتھ مل کے، اور اعلی کار اس وقت بنا ہوا تھا، اس پہ بھی بولا. قاتلانہ حملے کے اوپر میری ویڈیو آئی. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر آئی. اور جن مولویوں کے تم یوں جا کے ہاتھ چومتے ہو نا، طارق جمیل کے اور باقیوں کے، انہوں نے تو ایک جملہ بھی نہیں بولا. طارق جمیل کے خلاف بھی کوئی کلپ بنانا عمران ریاض. تو پھر مجھے تو وسوسہ آئے گا کہ تمہیں لوگ بھگوڑا کہہ رہے تھے، تو تم نے توجہ ہٹانے کے لیے 7 مہینہ پرانا کلپ کاٹ کے تو توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. تم نے کیا سمجھا کہ میں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح ہوں؟ تم بھی ہو، تمہارا بڑا مر جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ میں تم لوگوں کو آج پریڈکٹ کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ختم نبوت کی برکت سے، یہ ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں انشاءاللہ تعالی. تم لوگ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ان کے ہتھے چڑھ کر اس ویڈیو کے بعد بھی اعلی کار بن رہے ہیں، تو میں ان سے اعلان برات کروں گا اگر کوئی ہے. ویسے تو ایسے نہیں ہوں گے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ یاد رکھے کہ میں انہیں قیامت والے دن بھی معاف نہیں کروں گا اس جھوٹ کے اوپر. اور بعض تو ایسے بے شرم ہوتے ہیں کٹر قسم کے، پوری بات سن کے بھی ان کا دل نہیں مانتا. اور بھائی دل تو میرا بھی نہیں مانتا تھا بریلویت غلط نکلے. میں نے 2002 میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بریلوی مارنا. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ میں بریلوی چھوڑتا. لیکن جب مجھے پتا چل گیا کہ فراڈ ہے، تمہیں پتا چل گیا کہ فراڈ ہے، جھوٹ بول رہا ہے یہ، جتنی باتیں اس نے کی. اور چوتھی بات، 3 تو میں نے آپ کو بتا دی اس میں، چوتھی بات اس نے کی ڈیجیٹل دہشت گردی. یہ ٹرم وہ ان کی یوز کر رہا ہے. تم 5th جنریشن وار کی، فیض حمید کی جب ٹرم یوز کرتے تھے، تم لوگوں نے ہزاروں ISPR میں بندے بھرتی کیے. اس وقت کہتے تھے کہ جی نون لیگ کو انڈیا والے فنڈنگ کرتے ہیں. TLP کے بارے میں ہیڈ لائن فواد چودھری کی آئی تھی جیو پہ 9 والی کہ جی پتا چلا ہے کہ اتنے لاکھ اکاؤنٹ جو ہیں وہ انڈیا سے TLP کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، فوج کے خلاف بول رہے ہیں. حالانکہ اس وقت TLP کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی تھی. سعد رضوی کو نہ حق پکڑا ہوا تھا اور میں نے مخالفت کی تھی. چلیں آج میں آپ کو تیسری بات بتاؤں. جب فیض حمید صاحب DGISI تھے، اس وقت ہمارے یہاں جیل میں ایک نیا ISI کا کرنل آیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر صاحب کا، میری وائف بھی، تو میں ملنا چاہتا ہوں. ہم نے میٹنگ رکھ لی. اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا. ملے وہ اس ذریعے سے. یہ خان صاحب جب وزیر اعظم سے اس دور کی بات کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں وہ کہ انجینئر صاحب یہ TLP کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حالانکہ TLP نے میرے پہ مرڈر اٹیمپٹ کروائے ہوئے تھے. اس وقت تک 2 مرڈر اٹیمپٹ تو ہو چکے ہوئے تھے. ایک تو کنفرم تھا، دوسرا مجھے یاد نہیں کہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا جی TLP پہ بندی لگانا غلط ہے، سعد رضوی کو چھوڑنا چاہیے. کہتے ہیں آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل، پولیٹیکل جماعت ہے، آپ آئین کو نہیں توڑ سکتے. پھر میں نے کہا یار فیض حمید صاحب کو کہنا کہ آپ کے بھائی کے بارے میں بڑی شکایتیں ہیں کہ وہ زمینوں پہ اس طرح قبضے کرتا ہے، اس طرح فوج کی بدنامی ہو رہی ہے، تو آپ ذرا اپنے گھر کی بھی صفائی کریں. یہ فیض حمید جب آپ سمجھ لیں انڈکلیئر فرعون تھا یہاں کا، تو میں اس کے کرنل کو یہ بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں انجینئر صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لانچ ہوئے ہوئے، اور یہ لوگ ہر وقت اس کی تنخواہیں کھاتے پھرتے تھے، باتیں مجھے کرتے ہیں. یہ 4 اعتراض. 5واں اس نے کہا کہ جی انجینئر صاحب جو ہے نون لیگ کی زبان بول رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں. یہ 5واں. اسی کے اوپر میں نے اگلا علمی پوائنٹ الگ سے ڈسکس کرنا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5. 2013 کے الیکشن میں میں نے خان صاحب کو نہ صرف ووٹ ڈالی بلکہ ہزاروں لوگوں سے ڈلوائی. 2013 میں. 2014 میں یہ کنٹینر پہ چڑھ گئے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. ظاہر جنرل پاشا صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم لانچ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیتیں گے. 2014 میں یہ جب دھرنوں میں آئے تو میں نے PTI کو خیر آباد کہہ دیا. میں نے کہا یار یہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن گئے، اب اسٹیبلشمنٹ اسے یوز کرے گی اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینکے گی. مجھے 2014 میں پتا چلا، خان کو تو 2022 میں پتا چلا نا کہ میں ٹیشو پیپر بن گیا ہوں. مجھے 2014 میں پتا چل گیا. تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا بندہ ہوں. اس کے بعد 2017 میں مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنایا کہ جی یہ دہشت گرد یہاں سے بھرتی کر کے افغانستان بھیجتا ہے.
وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو ایجنسیوں کا بندہ تھا وہ کٹر بریلوی تھا, اس نے ایک جھوٹی رپورٹ لکھ دی. ہمارے آفس میں گئی, انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. میں کہ نا الزام لانا جے او لاؤ جیڑا میں مننا بھی. میرے اوپر آپ نے بنو امیہ کے حمایتی ہونے کا الزام لگا دیا. میں تو دیوبندیت کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو میں نے وہاں کیوں بندے بھرتی کر کے بھیجنے ہیں. ہوا یہ تھا کہ ہمارے لیکچرز میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا, وہ چلا گیا تھا اس وقت افغانستان, اور وہاں وہ مارا گیا. پتا چلا جی وہ ہمارے درس میں آگے بیٹھتا تھا. تو میرا کیا لینا دینا بھائی, میرے درس میں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو اس نے رپورٹ بنا کے بھیج دی. میں پیچھے نہیں ہٹا, میں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ کیا. 1 سال تک بے عزت ہوتے رہے. یہ سارے ریاستی اداروں کے لوگ آتے تھے, شوکت صدیقی صاحب ان کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے, اس لیے تو بعد میں نکال بھی دیا نا ان کو. جب بالکل فیصلہ ہونے کے قریب تھا, اس وقت شوکت صدیقی صاحب نے وہ تقریر مشورے زمانہ کر دی. صدیقی صاحب گئے پیچھے, آگے اطہر من اللہ صاحب. اطہر من اللہ ہے ہی بندہ فیض امید کا تھا, آج کل نظریاتی ہے میں مانتا ہوں, لیکن پرانے گناہوں سے توبہ مانگ. اطہر من اللہ, تیرے پاس میرا کیس لگا تھا, اس نے دوسری پیشی پہ سارے کیسز فارغ کر دیے. جی فوج کے کیسز ہم سن ہی نہیں سکتے. پھر میں نے اس کو اپیل کی, سپریم کورٹ میں کرنی تھی, وہاں ہم نے اپلائی کیا. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ وکیل بھی ڈرتے ہیں ان کے خلاف کیس لیتے ہوئے, ریاستی اداروں کے خلاف. خیر وہ بڑی مشکل سے ایک وکیل ارینج کیا. اس دوران ہماری دعوت کا اتنا قد کاٹ پھیل گیا, تو مجھے کافی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نا ریٹائرمنٹ لے ہی لیں, جب آفر کر رہے ہیں وہ کون سا آپ کو جاب سے نکال رہے ہیں. تو میں نے اپنی لائف سٹوری میں ریکارڈ کروایا, چونکہ آفتاب اقبال صاحب نے کہا نا ہمیں تو نہیں پتا جی اس کو کیوں نکالا گیا. اس بات سے نکالا گیا کہ تسی لوگ بیٹھے سو بچ, ہوں توبہ کر لیجیے میں مننا, لیکن تواڈے وڈے ادو بیٹھے سن. لیکن آخری وقت تک میں نے کوشش کی, پھر آ کے الٹیمیٹلی میں نے 2019-20 میں ریٹائرمنٹ لے لی. مجھے پیسے بھی کٹے مل گئے جو تھے. ریٹائرمنٹ انہوں نے مجھے پہلے دی ہوئی تھی, لیکن میں کہہ رہا تھا اس طریقے سے میں ریٹائرمنٹ نہیں لوں گا, کوئی جینون چیز ہے تو وہ بتاؤ. اس طرح تو تم مجھے ڈیفیم کر رہے ہو, کیونکہ ظاہر ہے میں ایک مذہبی پلیٹ فارم اس سے پہلے سے لے کے چل رہا ہوں. میں جاب کے دوران پیرلل میں 9-10 سال کی دعوت کا کام کرتا رہا ہوں. میں ابھی بھی چاہتا تھا کہ ویسے ہی کروں. خیر یہ اس کی سٹوری تھی. یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات ہے. اس کے بعد خان صاحب آئے, میں نے ان کو بھی خط لکھا, لیکن ظاہر ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. الٹیمیٹلی یہ معاملہ مجھے ریٹائرمنٹ لینی پڑی. الحمدللہ میرے حق میں تو بہتر ہو گیا, کبے نو لت پئی ہوتا کب نکل گیا. ہاں 2017 میں جب انہوں نے میرے پہ کیس بنایا تھا, اس وقت ہمارے سبسکرائبر 1 لاکھ تھے. آج دیکھ لیں 30 لاکھ ہے, اور دنیا کی کوئی مسجد نہیں جہاں پہ اتھینٹک ریلیجس پلیٹ فارم کے طور پہ ہمارے پلیٹ فارم کو نہ مانا جاتا ہو. تو الحمدللہ انما العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پریگنینسی کی تکلیف کاٹ کر اللہ تعالیٰ ایک پیارا سا بچہ دیتا ہے عورت کو, لیکن تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. میں نے بھی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں, میں ساری تو بیان بھی نہیں کرتا, ہمارے ساتھیوں کو بھی پتا ہے, ان کو بھی میری وجہ سے تکلیف کاٹنی پڑی ہیں. اور ابھی بھی ہم ظاہر ایک انڈر تھریٹ زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے ٹیم ممبرز بھی, ان کی فیملیز بھی, ہم لوگ بھی. اللہ سے ہم نے اجر لینا ہے, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. کافروں کے ملک میں دین پہ بات کرنا آسان ہے, مسلمانوں کے ملک میں بیٹھ کے بڑا مشکل ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے, ہر اسٹوڈنٹ کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. آپ لوگوں پہ اتنے غصے ہیں کہ آپ کے خلاف جمعے پڑھائے جا رہے ہیں, تو میرے بارے میں تو سارا غصہ آپ جمع کر لیں نا. ایکسس آف ایول تو مجھے سمجھتے ہیں. تو الحمدللہ آج خان صاحب نے ہمارا سیاسی مذہب اختیار کیا ہے, ہم نے خان صاحب کا مذہب نہیں اختیار کیا. خان صاحب کو اب سمجھ آئی ہے, کاش ابھی مزید ان کو سمجھ آ جائے کہ فوج کو خط نہیں لکھنے, عوام سے رابطہ رکھنا ہے. فوج کے ذریعے آئیں گے, پھر وہ آپ کو پھینک دیں گے. رہا ہمارا معاملہ, تو آج کل جو آپ کے روح روان ہیں, مطیع اللہ جان, اعزاز سید اور اسد علی طور, ان سے پوچھ لیں کہ میں کیا ہوں, وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے کی بات ہے, حامد میر صاحب نے حافظہ اللہ تعالی عمران ریاض حافظہ اللہ تعالی کی ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ویڈیو کاٹ کے نا شیئر کروا دی دھرنوں سے متعلق, کہ دیکھو پہلے یہ بات کرتا تھا, اب یہ بات کرتا ہے. حالانکہ وہ اس طرح نہیں تھی, حامد میر صاحب کی غلطی تھی. پھر انہوں نے ایک غصے میں بھرا ہوا ولاگ کیا عمران ریاض نے, کہ حامد میر جو ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا جرنلسٹ کہتا ہے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اور آج دیکھیں اس نے بھی وہی کام میرے ساتھ کیا. کہاں کی بات اٹھا کے کس طریقے سے اسے فٹ کی, اور پھر اینڈ پہ معصوم سی شکل بنائی. نہیں, وہ انجینئر صاحب کے نظریات تو وہی ہیں. نظریات کو چھوڑ, پہلے تو معافی مانگ. تو نے کہا 26 نومبر کے بعد یہ لانچ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, وہ پروگرام تو بڑھ گیا بقول شیر افضل مروت صاحب کے. اس کے بعد جو الزام لگائے وہ سب جھوٹ نکلے. میں 9 مئی پہ بولا ہوں, میں 26 نومبر پہ بولا ہوں, میں قاتلانہ حملے پر بولا, میں مسنگ پرسن پہ بولا, میں 8 فروری کے الیکشن پہ بولا, یہ سارے کے سارے عدت کیس پہ بولا. عدت پہ تو میں پورا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا کہ آپ یہ ہماری ینگ جنریشن کو برباد کر رہے ہیں, اس قسم کے کیسز. اس کی پروسیڈنگ مجھے تو باقاعدہ, میں نے اعزاز سید صاحب سے بات کی, انہوں نے اپنے ایک دوست سے مجھے پورا وہ فیصلہ لے کے دیا جو جج نے لکھا تھا. اس میں اتنی غلیظ
गुफ्तगू थी, अल्लाह का शुक्र है अंग्रेजी में थी। हाँ, पाकिस्तानियों को शुक्र है अंग्रेजी नहीं आती और गोरों को उर्दू नहीं आती, तो गोरों के हाथ वो चढ़ गया ना अंग्रेजी वाला फैसला, तो वो मैंने सब कुछ उसको कहा कि ये गलत है। फिर मेरे पे इल्ज़ाम ये कि मैं आलाकार बनूं। मेरे ख्याल है मैं काफ़ी बोल चुका हूँ, इसको आप कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे तो इस तरह एक क्लिप चला, वहाँ सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब के थे। यार हमारे किसी स्टूडेंट ने तुम्हें मत नहीं दी है कि ये क्लिप कटा हुआ है और ये कितना पुराना है, और तुमने पकड़े पूरा व्लॉग बना दिया। अब शुक्र है समझ आ गई है, तो मैं अखलाकन ये समझता हूं कि आपको माजरत करनी चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब ने, जुनैद सलीम साहब ने और आपने भी किसी हद तक अपने नजरियात पे कायम रहते हुए शर्मिंदगी का तो इजहार किया कि ये इस तरह नहीं था, ऐसे था। अभी भी आपके काफी डाउट्स बाकी हैं, वो इंशाल्लाह जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी उसके बाद वो डाउट्स निकल जाएंगे आपके इंशाल्लाह ताला। आज के दिन मैं इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ताला और उनके उस्ताद आफ्ताब इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला, दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है और दोनों मुझे दीन के रिश्ते में उस्ताद मानते हैं। लिहाजा अब ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं उन्हें स्टूडेंट्स की तरह ही डील करूंगा और इनको मैं कतन नहीं कहूंगा कि इन्होंने एक लीडर की मोहब्बत में मुझ पर इस तरह एलिगेशंस लगाए, अनजाने में हो गया। इंसान है, गलती खा जाता है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों को, और उसमें भी खुसूसन आफ्ताब इकबाल साहब की वसातत से, उनके शागिर्द हैं इमरान रियाज खान साहब, उनको भी ऑफर दे रहा हूं। और ये ऑफर उन्होंने खुद ही कर दी, करामत जाहिर हुई। मैंने तो पहले ही इरादा कर दिया था कि मैं ऑफर रखूंगा ये, लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाएं, स्काइप पे, जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल जी, कबूल है। और नसीहो ना, हाँ नसीहो ना। इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से लिखवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका बड़ा मैं हूं। इन्होंने खुद माना कि स्टूडेंट्स हैं, नमाजें हमने इनकी वजह से शुरू की, इमरान रियाज ने कहा तो ये तो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना। तो स्टूडेंट्स के साथ मैं शाहिद और बिलाल के चैनल पे बात करता हूं। तो शाहिद और बिलाल का चैनल पिछले 3 साल से रोजाना लाइव इशा के बाद 1.5 घंटा चलता है। किसी दिन आप तशरीफ लाएं, टाइम ले लें, बात कर लें। हमारे अकेडमी का नंबर भी है 0321590162, जिस पे मैं आप लोगों से राब्ते पे रहता हूं। ऑडियो मैसेज हमारे व्हाट्सएप के जरिए तबादला ख्याल होता रहता है, उस पर आप राब्ता करें, कोई टाइम रख लें, वो चलेगा लाइव। हाँ, कोई कटिंग नहीं होगी। आप लोगों ने जितने दावे किए हैं या तो इस पे मुझसे माफी मांगेंगे, और अगर आप कायम हैं, ठीक है, सिर्फ इतनी माफी नहीं कि हमें आप पता चला वीडियो पुरानी थी, नहीं नहीं नहीं, वीडियो में जो आपने जमात लगाए वो भी वैसे नहीं है, क्योंकि आपने कटिंग वाली वीडियो देखी है। मैंने जो पूरी वीडियो कहते हैं पूरी भी देख ली है, पूरी भी अगर देखी है ना अपना चश्मा लगा के भाई, तो आपको तो वही नजर आएगा ना। मैंने बात की थी खान साहब के सियासी किरदार की, यू टर्न की, आपने उनको जाती किरदार बना दिया, तो कितना बड़ा इल्जाम है। ये तो बड़ी गिरी हुई हरकत है कि अगर मैं किसी के जाती किरदार पे इस तरीके से बोल रहा हूं, और मैं बोला भी नहीं था। आपने कहा कि पहले ये कहता था काबे की छत, अब नहीं कहता। उसी में मैंने काबे की छत पे आपके बड़े को भी चढ़ाया है, नून लीग के बड़े को भी चढ़ाया है, आर्मी चीफ को भी और चीफ जस्टिस को भी। ये भी आपका झूठ निकला। तो भाई अब ऑफर भी आपने की थी, मैंने खुद लगानी थी, लेकिन ये तो करामत हो गई ना। आप अगर अपनी ऑफर से अब भागते हैं, आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज ये दोनों इकट्ठे हैं, ये उस्ताद शागिर्द हैं, या इमरान रियाज साहब नहीं बैठते, तो फिर हम कहने पर मजबूर होंगे कि गल विच कोई हो रहा है। अभी तक मैं उसने जन रख लेता हूं। मैं नहीं कहता कि इनको लोग भगोड़ा कह रहे थे, उसकी वजह से इन्होंने रुख बदला, मैं नहीं ये कहता। मैं उसने जन रखता हूं कि डिसीव हुए, लेकिन ये ऑफर खुद की आपके उस्ताद ने, और आपको मेरी तरफ से है। आफ्ताब इकबाल साहब बीच में बेशक एंकर बन जाए, इमरान रियाज जितने उन्होंने जुमले बोले एक एक करके बोले, और वो टीसीएम की पॉडकास्ट लगाएं। पहले तो माफी मांगे ना कि 7 महीने पुरानी थी, मैंने इसे 26 नवंबर के साथ रेट गलत किया, क्योंकि उससे भी ये 4 महीने पहले की थी, और ये भी माने कि ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी। मैं तो तुमसे गिला कर रहा था कि तुम भी आलाकार बने, और आज निकल के तो फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हो। तुम लोग बेनिफिशियरी हो इनके। बाद में ये कर रहा था, इसने उलट के मेरे सामने रख दी। तो ये एक एक चलाओ वीडियो, साबित करो। मैं अपने 30 लाख जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं और इनडायरेक्ट करोड़ों स्टूडेंट्स के सामने इस वीडियो में कह रहा हूं कि मैं वीडियो में लाइव माफी मांगूंगा अगर बात वो वैसे निकली जिस तरह तुम कह रहे हो। ठीक है ना जी, इससे बड़ी कोई ऑफर हो सकती है? अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूं और पीटीआई के ब्लाइंड फॉलोअर्स को, अगर ये इस ऑफर से भागते हैं जो ये खुद भी दे चुके हैं और मेरी तरफ से, तो आपने समझ लेना है कि सब कुछ इन्होंने व्यूज की खातिर किया या अपनी पार्टी की मोहब्बत में किया। लेकिन अभी नहीं समझना आपने, इन्होंने तो पहले कंक्लूड कर लिया था ना, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है, वो तो आज मैंने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। अब मैं इनको तैयारी का भी वक्त देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि जी अगले इतवार आ जाए, टाइम क़यामत तक जाए, एक एक झूठ अपना साबित करो। अदरवाइज आप लोगों ने अपनी दुनिया भी खराब की, अपनी आखिरत भी बर्बाद की।
اگر میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اخلاقاً میں معاف کروں گا، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. تیاری کرو، جس نو رلا سکتے ہو نہ رلاؤ. آپ کے عادل راجہ نے کہا تھا انجینئر صاحب کو بلا کے عہدہ آفر کیا گیا تو اس لیے وہ بول رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب دیکھیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا انجینئر صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا تو ایجنسیوں نے روک دیا اس کی خدمت میں. ایجنسیوں نے کہاں سے روکا؟ 7 دفعہ تو ہو چکا ہے. یہ روکنے جوگے ہوتے تو باہر پکڑتے. یہ ہماری الحمدللہ اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، انہوں نے تو ہمیں دی ہوئی ہے. ادروائز ہماری اپنی سیکیورٹی ہے جو ان معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ انجینئر صاحب کو فائلیں دکھائے گی، اور یار میں کوئی عمران ریاض ہے جنہوں فائلیں دکھائی گئی نے، خود سے بات کر دیا. تو اگر آپ واقعی صحافی ہیں تو اس چیز کا ثبوت دیں، ادروائز پھر معافی مانگیں. اگر ثبوت نہیں آپ کے پاس تو آپ میری گفتگو میں سے ہی ثابت کر دیں. میں اس میں آسمہ جہانگیر کی تعریف کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں معافی مانگنی چاہیے آسمہ جہانگیر سے بھی، احمد میر سے بھی. جب یہ بولا کرتے تھے تو یہ لوگ ان کو کہتے تھے غدار وطن، اور ان کہنے والوں میں یہ بھی شامل تھا. آپ کہتے ہیں معافی مانگ لیے. معافی تو مانگ لی بھائی، تو کیا تو تم لوگوں نے، ہم نے تو کبھی بھی ان کی پارٹی اختیار نہیں کی. پارٹی تو تم نے بدل کے ہمارے ساتھ آئے ہو. تمہارا بڑا بھی مہاتما بھی اب اس طرف آیا ہے، پہلے تو ان کی زبان بول رہا تھا. ہم تو کبھی بھی ویسے نہیں رہے. ہم تو مولا علی کی طرح الحمدللہ ہم نے تو شعور کی آنکھ کھولی ہے. کافر سے مسلمان نہیں ہوئے ہوئے، یعنی ادھر سے ادھر نہیں آئے ہوئے، ادھر ہی سے ہمیشہ. تو یہ آفر اگر یہ قبول نہیں کرتے جو انہوں نے خود کی ہے اور میرے ساتھ لائیو نہیں بیٹھتے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کمزور گراؤنڈز کے اوپر کھڑے ہیں. اب یہ نہ کرنا کہ ایک اور ویڈیو بنا دینا اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ویڈیو نہیں، ان جڑیں بڑھو. اور یہ اس وقت سب سے بڑا سرگنا ہے ان کا، عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ ایک بات کرتا ہے، سارے پھر جو نا ایک ایک کر کے ولاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں پہلے بھی کہتا تھا بڑوں سے بات کرو، یہ تمہارا بھی یہ بڑا ہے، ٹھیک ہے نکالو اسے. اور اس کا جو بڑا آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ لائیو بیٹھتے ہیں. بالکل، آپ دونوں بیٹھو، میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ایک ایک جو الزام ہے جو میرے اوپر تم نے لگایا ہے میں اس کو جسٹیفائی کروں گا کہ تم نے غلط کہا. ٹھیک ہے، میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اعلی کار ہوں، نہ نون لیگ کا، اور نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. مجھ سے میرے بارے میں بات کرو جو تم نے الزام لگایا. ادروائز غیر مشروط معافی مانگ لو تو معاملہ ختم. ادروائز میں نے اب اس ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنانی، ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اکثریت ینگ جنریشن ہے، تمہارے ہاتھوں گمراہ ہوتے ہیں، تو جس طرح میں نے ان کی آخرت بچائی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، میں ان کی دنیا بھی برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہوں. اور اس دنیا کے ذریعے ان کی آخرت برباد نہ ہو کہ ایسے لوگوں کو مذہبی پیشوا بنا لیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں. تو اس لیے میں مجبوراً یہ بول رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالی جنید سلیم صاحب بھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کے ساتھ. لیکن عمران ریاض اور آفتاب اقبال یہ دو تو پہلے بیٹھیں گے. نہیں بیٹھتے تو سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور ہے. ہاں، میں آج کی ڈیٹ تک یعنی کہ 2 مارچ 2025 بمطابق یکم رمضان مبارک 1446 ہجری حسن ظانی رکھوں گا کہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے یا ڈیسیو ہو گئے، اس لیے انہوں نے یہ کیا. معافی مانگنے میں شرم آتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، تو میں لائیو بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ نہیں بیٹھتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. تو ہم آپ کو ٹائم لمبا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قیامت تک ٹائم ہے. یہ تو ایک محاورتاً بات ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ جس کے ہاتھوں یہ گمراہ ہوئے ہیں نا، اس کے آزاد ہونے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں، یعنی رمضان شریف کے اندر ہی. ٹھیک ہے نا، 5 ہفتے بہت ہے نا. یہ تو اتنے چیمپئن بنے ہوتے ہیں، اتنی انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو رمضان شریف کے اندر جب آپ چاہیں، رمضان شریف میں ہمارے لائیو سیشنز ہوتے ہیں رات کو 10 بجے ہفتہ اتوار کو چھوڑ کے. اس میں آ سکتے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کے چینل پہ آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آنے سے پہلے میری وہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ میں پھر کہوں کہ فلاں سیکنڈ کے اوپر میں نے یہ بولا ہوا لگا تجھے پتہ نہیں چلا. پوری تیاری کر کے بیٹھنا. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے نا، وہ آپ ذرا پوڈ کاسٹ دیکھیں، وہ سمجھے میں سلیم صافی کے سامنے بیٹھا ہوں. 10-15 منٹ میں سمجھ آ گئی. میں کہا پٹی صاحب واپس جاؤ، تیاری کر کے آؤ. وہی جو مولویوں کے الزامات ہیں نا اٹھا کے وہ سارے لے آئے، آپ نے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا. تو ان کو میں کہتا ہوں یار تیاری کرو. پہلے بھی میں نے کہا تھا اپنا بڑا لانچ کرو، اللہ کا شکر ہے دونوں بڑے لانچ ہو گئے ہیں. آفتاب اقبال صاحب بھی حفظہ اللہ تعالیٰ اور عمران ریاض صاحب بھی حفظہ اللہ تعالیٰ لانچ ہو گئے. تو میری پوڈ کاسٹ TCM والی لازمی دیکھیں، اس کی ہائی لائٹ صرف میں اس میں چلاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اس میں کیا کیا باتیں کی ہیں جو ان سے متعلق ہیں. ویسے تو میں نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کو اور معاملات میں، فلسطین کے مسئلے میں، آسمہ جہانگیر کے مسئلے میں، اسی طریقے سے اور ایشوز میں جو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے نا، وہ تو الگ. صرف ان کے حصے کا میں پورشن لگا دوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا تھا.